آج ہم لوگ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 2 شہداء کے نام پہ ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم 45 لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ سٹیشن سے پورے پاکستان پہ، اس دن ہمارے 2 نوجوان بچے وہ فارم 45 لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج میرے یہاں پہ رفقہ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایک کا نام محسن خان، یا آپ ان کی تصویر دیکھ لیں، ان کے لائقین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ محسن خان۔ دوسرے ہمارے ساتھی 16 سال، یہ 16 سال ان کی عمر ہے، حسن ضیاء، یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پر بات یہ آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا فارم 45 لیتے ہوئے۔ پولیس نے لوگوں کو زد و کوب کیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو۔ ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی، پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ اور آج ان شہداء کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک کا اوورآل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے MP صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی ہیں۔ اوور ٹو یو شندانہ صاحب۔ بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب عمر بھائی۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا، آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسیشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے، ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے۔ کجا قانون، کجا آئین؟
اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے, جو IF کے, یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے, فوج کے ہوتے, نیوی کے ہوتے, پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا, ٹھیک ہے, آپ MNA بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں, آج ویمنز ڈے ہے, ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا, پھر ان کو جوان کیا, اسکول, ہسپتال, کالج, اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں, قانون ختم ہے پاکستان میں, ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی, ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے, جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا, یہ رکتی پھر نہیں ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں, لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا, 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا, لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں, جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ, شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ PTI کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات MNA الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں, ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ MNS بن رہے ہیں, وہ MPS بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MPS ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MNS بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس, اس پریس بریفنگ کے ذریعے, کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں, لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی ماریں, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 2 نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں
जदोजहद करे, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करे, और इनकी ख्वाहिश थी और इनकी नजर थी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है कि जिसके अंदर अगर आप जदोजहद करेंगे, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप लीडर बन सकते हैं, आप मुराद सईद बन सकते हैं, आप शाहिद खटक बन सकते हैं, आप बीना खान अफरीदी बन सकते हैं। तो सिर्फ इनके ख्वाब को चकनाचूर कराने के लिए इनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और चलाई किसने? जिसके हम दावेदार थे कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स किए, हमने पुलिस एक्ट का नफाज किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, हमने अपने 10 साल ज़ाया कराए उन पुलिस के ऊपर जिनको हमने तशख़्ख़ुस दिया, जिनको हमने शनाख्त दी, और जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जदोजहद की, हमने ओनरशिप दी। इमरान खान 15-15, 20-20 लाख के मजमे में इनकी एग्जाम्पल्स देता रहा कि हमारी पुलिस जो है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, वो मिसाली पुलिस है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस मिसाली पुलिस ने मेरे इन 2 नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो फॉर्म 47 लेने आए थे, अपना ड्यू राइट लेने गए थे वहां पे RODRO से। तो मैं अपने लीडरशिप से, अपने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से ये अपील करता हूं कि सिर्फ पुलिस मुलव्विस नहीं थी, बल्कि उन 2 ROs और उन DROs उनका भी एहतसाब हो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे और उनको डायरेक्शन देने वाले कोई और नहीं होंगे, ROs होंगे, DROs होंगे, और DROs के पीछे जो नामालूम थे, जो नामालूम है, लेकिन अब मैं उनको भी बताऊं कि वो सारे के सारे मालूम है, वो अब नामालूम नहीं रहे। पूरी कौम को पता है कि वो कौन है, किसने ये अहकामात दिए, किसके कहने पे हमारे इन 2 इंसाफ फेडरेशन के वर्कर्स को बेदर्दी से शहीद किया गया। तो हम अपने चीफ मिनिस्टर से इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस भी करेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इनकी शहादतों में मुलव्विस था उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इनके वालिदैन को, इनके वालिदा को, उनको ये तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आइंदा किसी की जुर्रत ना हो को किसी के नौजवानों को इस तरह बेदर्दी से शहीद करे। शुक्रिया। आज हम सब के इकट्ठे होने का मकसद ये है, जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम सूबों से लोग जो हैं बैठे हुए हैं, MNAs, MPAs, और जाहिर बात है हमारे जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली है यहाँ पर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कौम को ये बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आपने डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला रखा हुआ था ना, कि KPK को आप मारते थे और पंजाब खामोश रहता था, बलूचिस्तान खामोश रहता था, सिंध खामोश रहता था और बाकी खामोश रहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। हम एक कौम हैं। अगर हमारे किसी भाई बहन पे, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, अगर आप उस पर जुल्म करेंगे, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा उन मजलूमों के लिए। आप लोगों ने ये तक ना सोचा कि जिन 2 मासूम बच्चों को आप शहीद कर रहे हैं, जिनको आप मार रहे हैं, वो किसी माँ के बच्चे होंगे, वो किसी माँ के लख्ते जिगर होंगे। उन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का बीड़ा उठाना था आगे जाकर। किस लिए वो निकले थे? अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने सूबे को कामयाब देखने के लिए, एक बेहतर पाकिस्तान देखने के लिए, एक बेहतर KPK देखने के लिए। लेकिन आपने उनके ख्वाबों के साथ क्या किया? आपने उन्हें मार दिया। आपने दूसरों को ये बताया, आपने दूसरों को ये नसीहत करने की कोशिश की कि अगर तुम खड़े होगे, अगर तुम इस सिस्टम का मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर वो लोग सुन लें कि जो हमारे नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं और जो हमारे नौजवानों को मारना चाहते हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल उनसे छीनना चाहते हैं, तो ये कान खोल कर सुन लें कि ये कौम अब एक पेज पर आ चुकी है और ये कौम आपसे मुकाबला करेगी, क्योंकि ना ये कौम आपसे डरती है और ना ही ये किसी और से डरती है। तो वो जिस तरह शाहिद ने कहा, जिस तरह उमर भाई ने कहा और जिस तरह शांदाना साहिबा ने कहा कि ये भूल जाइए कि हम वो कौम है आपके, जो आपके डराने से, आपके धमकाने से हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम अब वो कौम बन चुके हैं कि जो अपना हक भी लेना जानते हैं, जो मुकाबला करना भी जानते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और आप सबको तंबीह भी है, चाहे आप इसको धमकी समझें, चाहे आप जो मर्जी है समझें, लेकिन अगर हमारे नौजवानों का खून बहेगा अब, तो आपको मुकाबला इस कौम से करना होगा। क्योंकि चाहे वो मोहसिन खान हो या चाहे वो हसन ज़िया हो,
چاہے وہ ضلع شاہ ہو, چاہے وہ عثمان ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو. کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہج پہ اس کو لے آئیں کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا, وہ شخص لیٹ نہیں سکتا پراپرلی, وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں. تھینک یو. جمال احسن خان میرا نام ہے, میں NA89 میاں والی سے ہے. میں نے تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے, تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی KPK میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے, اور یہ ہم بھرپور مطالبہ کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان بنائیں, تاکہ پاکستان بھر میں یہ تمام لوگ جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا رزلٹ لینے گئے تھے. جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جبر پچھلے کئی مہینوں سے, بلکہ اب 1 سال سے زیادہ ہو گئے, 2 سال ہو گئے, روا رکھا ہوا ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے, لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے جس کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں. تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را بس کر دیں. اب یہ پاکستان آپ کے ان تماشوں کا اور یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کے, اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور میں دوبارہ CM KPK سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں. میرا یہ پیغام ہے. میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور PK 29 سے MPA منتخب ہو کے آیا ہوں, اور اس سے پہلے ٹورزم کے منسٹر تھے 13 سے 18 تک. مجھے تو میرے بڑوں نے ایوب صاحب نے, جنرل سیکرٹری صاحب نے, شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاید خٹک صاحب نے جو بہت اچھی باتیں کی تفصیلی. تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر نہ رول آف لا کا کوئی ہے نہیں. ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے, کل ہمارا ایک پروگرام تھا اس پہ اس نے پروگرام رکھا تھا, لیکن ہم شنگلہ سے, شنگلہ میں نہ رولز ہے اور نہ لا ہے, بالکل کچھ بھی نہیں, ایک جنگل ہے. تو ہم وہاں سے بلانگ کرتے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا, ہار جیت سب کو معلوم تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا ضلع ہے اور 3-4 سیٹیں ہیں. تو مجھے جو ملا ہے, میں PK 29 کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے فارم 47 ملا ہے, لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا. دوسرا پھر ہمارے MNA صاحب بھی جیتا تھا. تو یہ بچے اور یہ لوگ پھر شنگلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے ادھر گئے اور فارم 47 کا مطالبہ کر رہا تھا 9 فروری کو. تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لا ہے, اور یہ لوگ جو DRO وغیرہ یہ لوگ اس کے بالکل دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کر بچے آپ دیکھیں, یہ حسن اور محسن, یہ آپ نے یہ یزید کا وہ جو مارا یزید تھے, اور یہ حسن محسن اس کو ایک آپ اس کو دیکھیں نا, ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک 10 کا ہے. اس کے ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسن. حسن ہمارا نواسا ہے اور محسن ہمارا پڑوسی ہے, لیکن بھتیجے سے بہت زیادہ ہے, بچے سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں, یہ آپ کے بچے, یہ پاکستان کے بچے. یہ پاکستان
جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پہ نکلے تھے. کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا, 50 کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا پرامن, اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر, 12 زخمی ہے. 2-3 ہم نے نہیں لا سکے, ان کو اتنا اس کو درد ہے, اس کو اتنا تکلیف ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا. تو میرے تفصیلی بات تو میرے یہ سسٹر اور میں نے صاحب سارے نے کی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو, یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے رولز آف لا ہے, تو میں سب سے پہلے اپنا چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی انکوائری کر لے, تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے, کس کے ماں پہ کیا, اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مار. تو میں باتیں اس نے تو کی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک اور مزے کی بات سنو کہ یہ بھی مارا ہے اس نے, اور میرے پیچھے عوام کے 12 سے 1300 نام نہیں لکھا ہے. اس میں 1200-1300 بندوقیں, 780, 302, 324, جتنا ہنسی اس کو یاد ہے اس نے وہ لگا دیا ہے. اس کے پیچھے FIR بھی کاٹے ہوئے. ہمارا آدھا شنگلہ مفرور ہے, وہ آدھا نے BBA کیا ہوا ہے. تو یہ کس طرح انصاف ہے, یہ کس طرح پاکستان ہے, اور کس طرح یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے, 70 ارب لگا دے, پھر چھوڑو اس میں نامینیشن کر لو, یہ فلان میں ہوگا, یہ فلان MP ہوگا. اس کی کیا ضرورت تھی, اتنا خرچی ہوئی, غریب ملک ہے. تو میں پھر چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, آپ میڈیا بھائیگان آپ کے وساطت سے, کہ آپ اس میں جوڈیشلی انکوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے, تاکہ ہمارے اور بچے بچ جائے. یہ تو چلے گئے, اس کے ماں روتے رہیں گی, لیکن اور ماں نہ روتے. میرے سوچے کہ اور گھر اس کے کوئی ویران ہو نہ جائے. تو یہ پاکستان کے لیے لڑے, عمران خان کے ویژن کے سوچ کے مطابق ہی جو ہے آپ نے وہ خون دیا ہے. تو اب میں یہ اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ 2 مر گئے, اگر اس پاکستان کے لیے ہمارے جان بھی اور ہمارا سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے, لیکن اس جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لیے تیار ہیں, اور نہ انشاءاللہ مانیں گے. شکریہ. جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی, جو ہمارے صدام ترین NA 253 کا امیدوار بلوچستان سے, کولو ڈیرہ بگٹی سبی اور ارنائی ضلع زیارت کا جو حلقہ تھا قومی اسمبلی کا, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے جو شہداء ہے ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے ہیں, یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے, رول آف لا کے لیے اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی ہے. یہ بھی کسی کے پھول تھے, کسی کے اولاد تھے, کسی کے لخت جگر تھے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے, جتنے بھی طبقے ہیں, جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, کہ خدارا نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے, نہ ان شہداء کے خون کو ضائع کیا جائے. یقیناً قوم نے 8 فروری کو ان شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا, عمران خان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا. مینڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر 804 کو دیا, لیکن اس مینڈیٹ کو جس بنڈے طریقے سے چرایا گیا, اس چرانے کے دوران, ایک تو پہلے ہمارے شہداء تھے, اس چرانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی. ایک تو قوم کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا, دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جا رہا تھا. میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ کے جروکوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں خدارا اس گلشن کو مزید اس طرح, جس طرح آپ لوگ ذلیل کر رہے ہیں, خوار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج مڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے, وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے, کس چیز کی وجہ سے؟ وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروج پہ. آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے. تو خدارا
اس طرح نہ کرے, یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا, یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا, یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا. ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے. اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے. تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحکام ملے گا, آپ کو ایک گروتھ ملے گی. جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسس ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروتھ دی, آپ کے ملک کو ترقی دی, آپ کے ملک میں بے روزگاری کو کم کیا. حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروتھ نہیں کر رہے تھے, وہ لوز کر رہے تھے. آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے, حالانکہ اس وقت بھی عمران خان جو پالیسی بنا رہا تھا نا, ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحافی حضرات تھے وہ مخالفت کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے. جو سیاسی جماعتیں تھی وہ مخالفت کر رہے تھے, جو ادارے تھے وہ مخالفت کر رہے تھے. لیکن اس نے سٹینڈ لیا, اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ, اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے, آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے, تو آپ کو کیا فرق ہے؟ ان چوروں کو بٹھا کے, یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے, اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو بٹھایا ہے. میرے حلقے کو آپ دیکھ لیں, میاں خان بگٹی, اس کے اوپر 35 FIR اس ملک نے لانچ کیے, اس اداروں نے لانچ کیے. آج وہ آپ کے آنکھ کا تارا بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لیگ نون میں اعلان کیا ہے. اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا؟ وہ بھی DRO آفس میں. اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے, جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں. یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے. لیکن افسوس کی بات ہے, ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا, ہمیں تو دہشت گرد کہا جا رہا تھا. او بھائی, ہم غدار نہیں ہے, ہم دہشت گرد نہیں ہے. ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ہمیں آپ اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں. ہم ایک منظم جو مزاحمتی ایک تحریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے, اس کو چلانے کے بجائے پہاڑوں پہ چڑھ جائے. لیکن نہیں, یہ 2024 ہے, یہ PTI کے ورکر ہے. جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا نا, یہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے, یہ آپ سے میدان میں مقابلہ کریں گے, سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے. اگر ہمارا لیڈر نہیں تھک رہا ہے نا تو ہم اس کے کارکن ہیں. وہ اگر 70 سال سے ابو ہو کر ایک نوجوان کی طرح لڑ رہا ہے تو ہمارے ملک میں بزدل نوجوان نہیں ہے. ہمارے ملک میں اجتماعی طور پہ جو ہم قوم ہے نا, ہم بزدل نہیں ہے, نہ ہم چور ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, شاید میری باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہو. خدا کو مانے یار, اپنے ملک کو برباد نہ کرے. اس ملک کی بربادی آپ کی بربادی ہے. تھینک یو. ایسے کہ الحمدللہ ادھر تو PTI کی حکومت ہے, بن چکے, کیبنٹ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. انشاءاللہ ادھر ہم کریں گے. یہ تو صوبے کی بات نہیں ہے, تو سارے پاکستان کے بچے, اس لیے ہم نے ادھر یہ اپنے سیکریٹ میں یہ پریس کانفرنس کے بندوبست کیا ہوا ہے. ادھر ہم انشاءاللہ لڑیں گے, آپ سوچنے کر سکیں کہ ہم کس طرح اپنا وہ کام کریں گے, اور جو بھی آپ دل میں ہو انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن یہ پاکستان کے بچے مرے ہیں نا, تو اگر ہم یہ شنگلہ تک محدود کریں یا KP تک محدود کریں تو ان لوگوں کو پھر آسانی ہوگی, ہر جگہ کہ دو ماریں گے اور پھر ہمارے نوجوان کو ختم کریں گے. دیکھیے, میں نے آج صبح بھی ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کی کوشش کی, بٹ ان کا جو اینکر تھا وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا. مجھے بار بار یہ کہے کہ جی خان نے یہ بولا, خان نے یہ بولا. میں صرف ایک بات کہتی ہوں, یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں نا دنیا میں, صرف اس پریس کانفرنس میں نہیں, وہ سب کے سب کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سب کے سب کسی عورت کی اولاد ہیں. یہاں جتنے مرد ہیں, جتنی عورتیں, سارا دنیا. اقبال کا ایک شعر بھی تھا نا کہ دنیا کی رونق عورتوں سے ہی ہے. یہ اولادیں ہوں گی تو دنیا چلے گی. جب ساری دنیا کی رسپانسبلٹی پیدائش کی حضرت مریم سے لے کے ابھی تک عورتوں پہ ہے, تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ویمنز ڈے پہ ہماری عورتیں بے گناہ جیلوں میں بیٹھی ہیں, انہی بے گناہ عورتوں کے بے گناہ بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قتل مت کریں. امریکہ اتنا سمارٹ ملک ہے, 1945 کے بعد امریکہ میں ایک جنگ نہیں ہوتی, اپنی ساری جنگیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور ہم بے وقوف ملک ہیں جو اپنے بچوں کو مرواتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ جواب دیا, چاہے نون کا ہو, چاہے پیپل کا ہو, چاہے ایف کا ہو, چاہے ANP کا ہو, چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, غیر پولیٹیکل پارٹی کا ہو, پولیس میں ہو, فوج میں, نیوی ہو, پاکستانی خون ہے, کیوں بہاتے ہیں؟
کیونکہ وہ ساری ایک عورت کی محنت ہوتی ہے جو ایک گولی سے اب ضائع کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ اگر انٹرنیشنل ویمنس ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو عورتوں کی جو پیداوار ہے اس کی تو عزت کریں نا پہلے. تھینک یو. ان کے رشتہ دار جی دیکھیں یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح ہو بھی سکتی ہے, لیکن کیا آپ کو عمران خان کا کوئی رشتہ دار نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں نظر آتا ہے؟ چیئرمین تو وہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جی اگر کسی نے پروونشل اسمبلی میں سیٹ لی ہے, نیشنل میں لی ہے. نون لیگ میں میرے اپنے دوست ہیں, ملک پرویز صاحب اللہ ان کو بخشے, شائستہ بی بی, علی ان کا بیٹا, تینوں نیشنل اسمبلی میں تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ پہلے دادا پرائم منسٹر تھا, پھر نواسا ہوگا, پھر پوتی ہوگی. یہ موروثیت ہے. میں کسی عورت کسی مرد کو نااہل نہیں کرتی, بے شک پورا خاندان آ کے بیٹھ جائے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا, آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف ہوگا, نیول چیف کا بیٹا نیول چیف ہوگا, آئی جی کا بیٹا آئی جی ہوگا. نا, دس از رانگ. آپ سب ایکول ہیں. اگر ہم میثاق مدینہ کو اور اگر ہم مانتے ہیں خطبۃ الحجۃ الوداع کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زرداری, ایک بھٹو, ایک شریف ساری عمر پاکستان کی وزارت سنبھالے رکھے گا اور باقی پاکستان غلامی کرے گا. ہم اس کے خلاف ہیں. تھینک یو.